بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مغفرت کروں گا، وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرمانے لگتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ دو اور روزہ دار کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت میں رمضان کی دعا کا خصوصیات سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطِ قطع رحمی، تعلقات توڑنے کی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانہ کے یہاں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے: یا خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی کہ جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ مجھے معلوم نہ ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب اب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جاوے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی زیادتی کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ اس رسالے کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانہ بندے ہی کے مصلحتوں پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرما دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات اپنی فہمی سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتوں کو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیات کے ہوتے ہیں جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول اولاد کو کوستی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان مبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بد دعا سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ عم نوالہ کی یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ترغیب میں نقل کی ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جاوے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شریعت بھی وارد ہوئی ہے، ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، من جملہ ان کے حرام غذا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے رہتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے تشریف کیا، خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو ان سے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی، اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جاوے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔